لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب، کائنات دے اندر چار چیزاں ایسیاں جنہ دی تعداد اور گنتی اللہ کریم تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ ایک چیز ہے انہاں وچوں آسمانی کتاباں دی تعداد۔ اللہ نے انساناں دی رہنمائی واسطے کتنی آسمانی کتاباں نازل کیتیاں، انہاں دی تعداد اللہ کریم تو بغیر کہندے علم وچ نہیں۔ چار کتاباں جڑیاں ہن وڈیاں اے مشہور ہن، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن مقدس۔ کل کتاباں دی تعداد اے صرف اللہ جاندا ہے۔ نمبر دو، اللہ کریم نے فرشتے کتنے پیدا کیتے ہیں، فرشتاں دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ نمبر ترے، انساناں دی رہنمائی واسطے اللہ نے پیغمبر کتنے بھیجن، انبیاء کرام علیہم السلام دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ ساتھی تھوڑا تھوڑا قریب تھی ونجو نا، نویں ساتھیاں نو تکلیف تھی پئی ہے، تھوڑا تھوڑا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دے متعلق جس ویلے علماء کرام بیان فرماویں تا نال اے لفظ بھی ضرور آکھدے ہوندے یا کم و بیش صحیح تعداد اللہ دے علمی چے کہ انبیاء کرام کتنے آئیں۔
تے چوتھے نمبر تے اللہ کریم دیاں صفتاں کتنیاں، اللہ دی صفتاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ اللہ کریم دی انہاں صفتاں وچوں ایک صفت ہے معاف کرن والی صفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر فرض نماز تو بعد اے دعا نہ چھوڑیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرن والی ذات ہے، بہت زیادہ کرم کرن والی ذات ہے۔ اللہ تو آپ بھی معاف کرن والا ہے تے معاف کرن نو پسند کرے نے، اللہ سانو ہی معاف چا فرما۔ تو اللہ کریم دی صفتاں وچوں ایک صفت ہے، ناماں وچوں ایک نام ہے عفو، معاف کرن والا۔ اگلا جملہ دھیان نال سننا ہے، اللہ کریم چاہندا اے ہے کہ جیڑیاں میں اللہ دیاں صفتاں انہاں وچوں چند صفتاں دی جھلک انساناں دے اندر ہی نظر آونی چاہیے۔ جی میں معاف کرنا اللہ کریم دی صفت ہے، اللہ کریم چاہندا ہے کہ اے معاف کرنے والی صفت دیاں جھلکیاں میری مخلوق دے اندر بھی ہونیاں چاہیے۔ چنانچہ قیامت دے میدان دے اندر کئی ہزار بندے ایسے ہونے جنہ دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حساب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب کتاب دے انہوں جنتی داخلہ نصیب ہو سی۔ او بندے کون ہیں؟ پہلے حدیث پاک دے لفظ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقف العباد للحساب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت دے میدان وچ جس ویلے بندے رب العالمین دے دربار وچ حساب کتاب واسطے کھڑے ہو سن، اللہ کریم دی طرفوں اعلان کرن والے فرشتے نے اعلان کرنا ہے، لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انساناں وچوں او بندہ اٹھی کھلوے جیرے بندے دا اجر اللہ کریم دے ذمے ہے۔ آسان لفظ، جیرے بندے دی مزدوری اللہ کریم نے دیونی ہے، جیرے بندے دا ثواب اللہ کریم دے ذمے ہے، او بندہ اٹھی کھلوے یدخل الجنہ، او بندہ جنت دے اندر داخل تھی ونجے۔ جیرے ویلے اللہ دی طرفوں اے اعلان تھیونا ہے، او بندہ اٹھی کھلوے جیرے بندے دا اجر اللہ نے دیونا ہے، جیرے بندے دی مزدوری اللہ کریم نے دیونی ہے، جیرے بندے دا ثواب اللہ دے ذمے ہے، جنت دے اندر داخل تھی ونجے۔ قال لوگاں وچوں بندے نے آکھڑے، سارے لوگ کھڑوتے ہیں، انہاں وچوں ایک بندے سوال کرنے ہے، قال من ذا الذی اجرہ علی اللہ، اعلان کرن والا فرشتہ اے تا دس او کیڑا بندہ ہے جڑے بندے دا اجر دے ثواب اللہ دے ذمے ہے، کیڑے بندے دی مزدوری اللہ کریم نے دیونی ہے، کیڑے بندے دا ثواب اللہ کریم نے اپنے ذمے گھن گدا ہے۔ پتہ تے لگے او بندہ کون ہے؟ قال فرشتے اعلان کرنے ہیں،
العافون عن الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او بندہ جے اللہ کریم اجر اس دا دیونے، او بندہ اوے جے بغیر حساب دے جنتی داخل تھیونے، لوگاں دی غلطیاں دے قصور معاف کرن والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قام قضا و قضا الفن فدخلوها بغیر حساب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعلان کرن دو بعد لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرنا لے، لوگاں دے قصور معاف کرنا لے، لوگاں دی کمی پیشیاں معاف کرنا لے بندے اللہ کریم اپنے فضل نال اجر دے ثواب اپنے ذمے گھن گدے داخل تھی ونجن جنت وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا اس اعلان تو بعد کئی ہزار بندے اٹھی کھلو سے نا اور کئی ہزار بندے بغیر حساب دے جنت داخل ہوئے سے نا. کیڑا مسئلہ دوستاں سمجھے؟ جیرے بندے دا اجر تے ثواب اللہ دی ذمہ ہے، بغیر حساب دے اس جنت داخل تھیونے، تے کئی ہزار ایسے بندے ہونے جنہاں بغیر حساب دے جنت داخل تھیونے، انہاں دا اجر تے ثواب اللہ دے ذمہ ہے. او کیڑے بندے ہن لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرنا لے. ہن مثال سناواں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت، چند نوجوان ایک بندے نو پکڑ کے گھنین دربار وچ، آکھن لگے امیر المومنین حاضر رجلو قتل والدنا. اے جرا بندہ سا پکڑ کے گھنا ہے تواڈے دربار وچ، اے بندہ ساڈے ابے دا قاتل ہے، ساڈے والے نو قتل کرن تو بعد فرار تھی گیا. بڑا تلاش کریں دے رہے ہیں لیکن ساڈے ہتھے نہیں آیا. بڑی مدت تو بعد اتفاق نال دیکھ کدا سے پکڑ کے گھنے ہیں تواڈے دربار وچ. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے بندہ دس واقعی نوجوان سچ آکھدے پین؟ بندہ آکھن لگا امیر المومنین سچے میں انہاں دے والد دا قاتل ہاں. ہن قرآن پاک دا حوالہ رب العالمین دی لا ریب کتاب، اتھا قرآن پاک دا انداز فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. قرآن پاک میرے سامنے ہے. اللہ کریم فرمائے ایماندارو قتل دے معاملے وچ برابری کرنا تواڈے تے فرض ہے. ہن ذرا غور کرے پچھلیاں شریعتاں وچ قتل دی معافی کوئی نہیں، بندہ مفت قتل معاف کر چھوڑے ہاں پچھلی شریعت دے اندر اجازت نہیں. ساری شریعت دے اندر قاتل نو قتل کرنا ایک، نمبر 2 چٹی کھننا 2، تے نمبر 3 مفت معاف کرنے دی بھی اجازت. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. یہ آخری 2 سطر صفحے دیاں آیت نمبر 178. ایمان والو مقتولاں دے معاملے وچ قتل دے بارے وچ تواڈے تے برابری کرنا فرض ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آزاد بدلے آزاد دے، غلام بدلے غلام دے، عورت بدلے عورت دے. اس بڑی تفصیل ہے، بڑا قرآن دا مشکل مقام ہے، میں اشارہ کر چھوڑا ہے.
قتل دا بدلہ دا قتل ہے. وہ بندہ آکھن لگے امیر المومنین میں پردیسی بندہ ہاں، مدینے شریف تو باہر آون والا، چھوٹے چھوٹے میرے معصوم بچے ہیں، اگر میں اس دربار وچ قتل تھی گیا میرے اہل و عیال دا کے بنسی. نمبر 2، میں زمین دے اندر خفیہ مقام تے ایک خزانہ دفن کیتا ہوا ہے، کم از کم میں نو اتنی مہلت ہونی چاہیے اپنے اہل و عیال نو اطلاع کراواں. زیر زمین دفن کیتا ہوا خزانہ کڈ کے اپنے وارثاں دے حوالے کراواں. اس دی صورت آکھن لگا امیر المومنین 3 دیواراں دی مینوں مہلت چاہیے، 3 دیواراں تو بعد اپنے آپ نو قتل کراون واسطے بدلے دے اندر میں حاضر ہاں. واہ بھائی واہ، اتنی مدت تو نصری ہیں، مشکلاں نال مقتول دے بیٹے تینوں پکڑ کے گھنین تے ہن 3 دیواراں دی مہلت. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اگر اساں تینوں 3 دیواراں دی مہلت چ دتی ممکن ہے تو نس ونجے واپس نہ آویں، چھپ ونجے روح پوش ہو ونجے. 3 دیواراں دی مہلت تاں مل سکتی ہے اسے دربار وچ کوئی ضامن پیش کر، اگر تو واپس نہ آیا سا تیرے بدلے وچ ضامن نو قتل کرنا ہے. آس پاس ڈٹھا سے ضامن دیکھ کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، انہاں دو اشارہ کر کے آکھن لگے امیر المومنین اے میرے ضامن بن سن. حضرت ابو ذر غفاری جان دے نہیں ہو اے کون ہے، اس بندے نو ہی پتہ نہیں اے کون ہے، شکل و صورت دیکھ کے اشارہ جگی دس اے میرے ضامن ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تساں قاتل دے ضامن بن دے ہو کہ نہیں، اگر 3 دن تو بعد واپس نہ آیا اساں تانوں قتل کر چھوڑنا ہے. میں ضامن ہاں. سوچ کدے وے سوچ کدے. حضرت فاروق اعظم فرمایا تو چلا ون، قاتل چلا گیا، ایک دن گزرا ہے، دوسرا دن گزرا ہے، تیسرا دن آ گیا. دربار خلافت وچ سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے ہیں، انتظار تھیندا پیا قاتل آندے کہ نہیں آندا. مقتول دے بیٹے بھی آ گئے انصاف طلب کرن واسطے دربار خلافت وچ. اللہ کریم دی شان سارا دن گزر گیا ہے، شام دا ٹائم تھی گیا ہے، جس ویلے سورج غروب ہون لگے صحابہ کرام دے چہرے تے پریشانی ظاہر ہون لگ گئی ہے. دن تا ختم تھی وڑا لے لیکن قاتل نہیں پیاندا. قاتل دے بدلے وچ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قتل تھی ویسن. سورج لاندا پیا ہے، نی غروب تھی دا پیا ہے، جو سواری دے دوڑن دی آواز آئی ہے. سوار آ پہنچے، کپڑوں دے اتے مٹی تے گرد و غبار، سارے کپڑے کھے نال بھرے ہوئے، بڑا تھکا ہارا آ پہنچے دربار وچ. امیر المومنین میں قتل ہون واسطے حاضر تھی گیا تواڈے دربار وچ. ہن 3 گلاں. ایک سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتل دے کیتا ہے، دوسرا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری تے کیتا ہے. فاروق اعظم فرماون لگے اے قاتل اگر تو نہ آویں ہا اساں تینوں پکڑ نہ سے سکدے.
اگر تو فرار رہے ہاں ساری گرفت جو بج سکدا ہمیں، قتل تو تیری جان بج سکتی ہے، کیوں واپس آ گیا ہے؟ بندہ آکھن لگا امیر المومنین خوفا من ان یقال ذهب اہل الوفا، اس واسطے واپس آ گیا تیرے دربار وچ تاکہ کوئی بندہ اے نہ آکھ سکے جو وعدہ پورا کرنے والے بندے دنیا چ نہیں رہے۔ وعدہ جو کیتا ہم کمال ہے، وعدہ پورا کرنے واسطے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سوال کیتے ہیں، اے دسو تساں اس بندے نو جان دے آوے؟ جی کوئی نہ، پہلے تو واقف آئی نہیں واقف، پہلے تو معاملات تے کوئی تعارف نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس ویلے تساں واقف ہی کوئی نہ وے، ایک دوجے نال تہاڈا تعارف ہی نہیں، کیوں تساں ضامن بن گیا وے اس بندے دے؟ ضامن بنن دی وجہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت خوفا من ان یقال ذهب اہل المروہ، اس واسطے ضامن بن گیا تاکہ کوئی بندہ اے نہ آکھ سکے جو دنیا تے احسان کرنے والے بندے مک گئے۔ اچھا، قاتل دا اعلان سن کے وعدہ پورا کرنا گیا، حضرت ابو ذر غفاری دا اعلان سن کے تاکہ احسان کرنے دا پتہ لگ ونجے، مقتول دے بیٹے بول پہ آکھن لگے خوفا من ان یقال ذهب اہل العفو، امیر المومنین اساں ایڈو اعلان سن کے ابے دا قتل اللہ دی رضا واسطے معاف کرنے ہیں تاکہ کوئی اے نہ آکھے جو دنیا دے غلطیاں معاف کرنے بندے مک گئے۔ ابے دا قتل معاف ہے، حیران رہ گئے سارے۔ سبق یہ سنانا چاہنا ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی ہزار بندہ بغیر حساب کتاب دے جنت دے اندر داخل ہو سی۔ العافون عن الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر حساب کتاب دے جنت داخل ہونے والے وہ لوگ جڑے لوگاں دی غلطیاں معاف کر دیویں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے فتح مکہ دے موقع تے، مسئلہ خیال نال سننے دوستاں، جس ویلے مکہ فتح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیتے ہیں تھوڑی دیر واسطے مکہ میرے واسطے حلال کر دیتا گیا ہے۔ مکہ شریف حلال کر دیتا گیا، اس کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اج مکہ شریف دے اندر قتل و غارت کرنا جائز۔ خیال نال دوستا لفظ سننے، مکہ شریف وہ مقام ہے جس نو اللہ نے امن والا شہر فرمایا ہے۔ پہلے میں اے مسئلہ عرض کر ہی نا وقت میں اصل سبق سنے نا۔ سورت نا سورت التین فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ میرے سامنے آخری پارا سورت التین، میں اللہ نو انجیل دی قسم، میں اللہ نو زیتون دی قسم، میں اللہ نو طور سینین طور پہاڑ دی قسم۔ ان ذکر تا اللہ نے تین دا کیتے، زیتون دا کیتے، طور سینا دا کیتے، اس وچ بڑا راز ہے۔ جیرے مقام تے انجیر زیادہ پیدا تھی دیئے اس مقام دی میں اللہ نو قسم، جتنا زیتون دا درخت زیادہ ہے میں اللہ نو اس مقام دی قسم، طور سینا طور پہاڑ دی قسم،
کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتھا پیدا تھین، عیسیٰ علیہ السلام دے آن والی وہی گواہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو میں اللہ جتھا خلیل بنایا ہے او مقام تے اس دے آن والی وہی گواہ، طور پہاڑ تے آمن والی موسیٰ علیہ السلام دی وہی گواہ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میں اللہ کریم نو امن والے شہر مکے دی بھی قسم ہے۔ مکہ شریف دا ہی نا ہے البلد الحرام، حرمت والا شہر، قتل کرنا حرام، لڑائی کرنا حرام، حدود حرم دے اندر قتل و غارت کرنا حرام۔ قتل کرنا تا بات دی گل ہے، اگر انسان نو سکے والے دا قاتل بھی نظر آ گیا ہے اس دے پاسے اشارہ کرنا ہی حرام ہے۔ مکے دا شہر امن والا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتح مکہ دے موقع تے اللہ کریم نے تھوڑی دیر واسطے مکہ شریف نو سارے واسطے حلال کر چھوڑے۔ کیا مطلب اس گل دا؟ اب آپ دل دی کھڑکیاں کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اج تو پہلے تے اج تو بعد مکہ شریف کہنے واسطے بھی حلال نہیں ہویا تے کہنے واسطے حلال نہیں ہونا قیامت تک۔ تھوڑی دیر واسطے حلال کیتا گیا میرے واسطے، کہ مطلب اس گل دا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اساں مکہ فتح کرن واسطے آئے ہیں، تھوڑی دیر واسطے قتل و غارت اللہ نے سارے واسطے حلال کر چھوڑیے۔ گل اوکھیے، ذرا غور کرے ساتھی۔ تھوڑی دیر واسطے مکہ سارے واسطے حلال، پہلے بھی حلال نہیں ہویا اور قیامت تک حلال نہیں ہونا۔ اے حرمت پہلے بھی ہے تے قیامت تک راسی تھوڑی دیر واسطے حلال ہے۔ کیا مطلب؟ اساں ہن غور جملے تے حباب، اساں مکہ فتح کرن واسطے وعدے پہ ہیں، مکہ شریف داخل تھیون لگے، جیرے بندے مقابلہ کرن دی کوشش کی تھی ان دی گردن کٹ کے رکھ دے، اللہ نے آج حلال کر چھوڑا ہے۔ حلال ہومن دا مطلب دوستاں غور نال سن گی دے، آج قتل و غارت سارے وقت جیرا اگو آیا مقابلے چ اساں مکہ فتح کرنے، جیرا سامنے آوے گردن اڑا کے رکھ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دشمن ہے ابن خطل، آپ نے فرمایا میرے صحابہ او کعبے دے خلاف دے اندر لکا کھڑتا ہوئے انہوں کعبے دے خلاف دے اندر قتل کر چھوڑے۔ اللہ دی شان ایویں ہویا، جیرے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رو نال لا کے پہنچے بیت اللہ شریف دے سامنے، او آپ دا دشمن کعبے شریف دے خلاف دے اندر وڑ گیا۔ صحابہ کرام گلیندے خلاف کعبہ دے کول پہنچے، اندر کھلوتا ہے کعبے شریف دی دیوار نال ٹیک لا کے غلاف کعبہ پکڑ کے آپ دے حکم دے مطابق صحابہ نے غلاف کعبہ پکڑے ہوئے اللہ دے دشمن نو تھیں قتل کر چھوڑا۔ اے گل پہلے بھی جائز کو نہیں تے بعد ہی جائز کو نہیں ہونی۔ تھوڑی دیر واسطے اللہ نے اتھا قتل و غارت سارے واسطے حلال کر چھوڑیے، جیرا بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن آوے انہوں کٹ کے رکھ دیو، لیکن ہمیشہ واسطے نہیں۔ چپ کر بیٹھے ہو دو، ہمیشہ واسطے نہیں، تھوڑی دیر واسطے۔ ہن خیال جرا میں سبق سناونے ہن آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس تھوڑی جہی دیر وچ جس ویلے قتل و غارت سارے واسطے اللہ نے حلال کر چھوڑیے، اگر میرے چاچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل واشی بھی سامنے آ ونجے، واشی نو بھی قتل کرنا حلال ہے۔ واشی جتھا نظر آوے نا تو انہوں مکے انہوں قتل کر چھوڑے، حلال اللہ دی شان۔ واشی نو پتہ لگیا ہے میرے واسطے قتل کا اعلان ہو چکا ہے، مکہ شریف چھوڑ کے طائف والے پاسے نکل گیا۔ قرآن پاک دے الفاظ 14واں پارہ سورت دا نام سورت النحل، یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک 14واں سپارہ آخری صفحہ قرآن پاک دا حوالہ سنے۔
اور رب العالمین فرمینے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ آیت نمبر 126 بالکل 14واں سپارہ آخری صفحہ تے 14واں سپارہ مکمل تھی ونا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی احد دے میدان وچ لاج دے ٹکڑے دے کے فرمایا واللہ لئن بقیت الی قابل یامن لاقتلن بہ 70 من صنادید قریش۔ اللہ کریم دی قسم ہے اگلے سال تو نہیں اللہ نے مینوں زندگی دیتی ایک چاچے دے بدلے وچ 70 قریشیاں دے سردار قتل کرے ساں۔ میرے لفظاں تے دوستہ غور نہیں کیتا، کیشے قتل کرے ساں؟ چاچے دے بدلے 70 عام بندے نا 70 قریشیاں دے سردار قتل کرے ساں۔ چاچے دے ٹکڑے پے ہن، غور کرے جملے دے سارے دو دھائے ہیں، سارے تے امتحان نہیں آئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نو اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خطرہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ آپ دی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرہ اے اپنے بھائی حضرت حمزہ دے ٹکڑے اس تو برداشت نہیں تھی منے 13 ٹکڑے پین، کان کٹے ہوئے، نک کٹا ہویا، پیٹ کٹا ہویا، آندرہ نکلیاں ہویاں، سارے جسم دے آزاد دے ٹکڑے ٹکڑے، اللہ انگلیاں دے ڈوڈڑیاں تو پہچان ہوئی جو حضرت حمزہ دے ٹکڑے نا۔ میں نو بی بی صفیہ دا خطرہ ہے، میری پھپھی برداشت نہ کر سکسی اپنے بھرا دے ٹکڑے دیکھ کے، جے کر حضرت صفیہ دا خطرہ نہ ہوندا چاچے دے ٹکڑے ایویں میدان ہو دی چھوڑ لے وہاں، دفن نہ کرو آکھے نہیں، آپ نے فرمایا دفن نہ کرو، جنگلی پرندے آکے میرے چاچے دے گوشت دے ٹکڑے کھا ونجے نا، دہاڑے قیامت دے لوگ قبراں وچوں زندہ ہو گئے اٹھی میں نا، تے میرے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندہ دے جسماں وچوں کلمہ پڑھدا ہویا زندہ ہو کے اٹھی ویا، لیکن پھپھی برداشت نہ کر سکسی، ٹکڑے جمع کرو۔ خیر ہیک تا اے صدمہ تے ود قسم بھئی 70 سردار قتل کرے ساں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دا مقام نازل چکیتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی تورے نال ظلم تے زیادتی کرے اتنی بدلے دی اجازت ہے جتنی اس بندے نے زیادتی کیتی ہوئی ہے۔ یہ گل دوستا غور نال نہیں سنی، ہیک بندے میں نو چاٹ ماریے تے میں جواب ہی انہوں 10 سوٹے مار ونجائے تا زیادتی ہے، ہیک دے بدلے ہیک مکہ مارا ہے تے میں جواب بھی جو سو 10 مکے مار ونجائے تا ظلم ہے، جتنی زیادتی کیتی ہے اتنا بدلہ گھنن دی اجازت ہے، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تے جے کر تو سا صبر کرو چاہے بہت زیادہ ثواب دینے کی تے بہتر کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت نازل ہون تو بعد اپنی قسم تروڑ چھوڑی، قسم دا کفارہ ادا کیتا۔ اللہ کریم میں قسم دا کفارہ دینا ہک دے بدلے 70 نہیں، ہک دے بدلے ہک کے۔ ہن خیال قسم تا آپ نے تروڑ چھوڑی، کفارہ ادا کر چھوڑا، لیکن اللہ دی طرفوں اجازت آئی ہک دے بدلے کتنی بدلہ گھنن دی اجازت ہے ہک، اے تا گل ہے اپنی ہاتھ ہے، ہک دے بدلے 70 نہیں، ہک دے بدلے ہک۔
تے فتح مکہ دے موقع تے آپ نے فرمایا واشی نظر آ ونجے ٹکڑے کر چھڑے ہوں دے جی میں چاچے دے ٹکڑے ہوئے واشی نس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مدینہ طیبہ واپس پہنچے واشی نے پیغام بھیجا صحابہ کرام دے ذریعے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی خدمت دے اندر حاضر ہو کے معافی منگنا چاہنا خیال کرے خیال ہائے ہائے قربان ونجا حضور سائیں دے انداز تو جس ویلے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام دیتا واشی معافی منگن واسطے آمنا چاہتے ہیں مسلمان تھیمنا چاہتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1000 کافران دے قتل کرن تو 1000 کافر مارن تو ایک بندے دا مسلمان ہو بننا مینوں زیادہ محبوب ہے ایک پا 2000 کافر قتل تھی وے اے پسند نہیں تے ایک بندہ شرک چھوڑ کے موحد بن ونجے میں آمن دے لال نو اس گل نال محبت ہے اس نو آکو آ تو چاچے دا قاتل آمنا چاہتا ہے فرمایا آ جس ویلے صحابہ کرام نے پیغام بھیجا واشی آ حضور معاف کرن دے تیارین واشی آنکھن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی آیت سنے میں قرآن پاک دی آیت سنی ہوئی ہے یہ میرے سامنے سورۃ الفرقان رب العالمین دا قرآن تے آیت نمبر 68 والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون جملے تے اور کرنے دوستاں انہاں لوگاں میں اللہ کریم معاف کرے نہ ہونا جڑے اللہ کریم نال ہور کہندی خیبانہ پکار نہ کرے نے ہوئن معافی انہاں واسطے ہے مشکل تے پریشان اللہ دنا ایک واری اچا چوے چاہ تاکہ مسجد دی اے جگہ گونج ونجے تے اللہ دی رحمت متوجہ تھی ونجے اوق تے مصیبت تے پریشانی تے دکھا ونجے اس ویلے غیبانہ پکاراں دے لیک صرف کیری ذات ہے ایک نمبر 2 ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق میں انہاں نو معاف کرے نہ ہونا جڑے نہ حق قتل بھی نہ کرے نے اومن تے نمبر 3 ولا یزنون برا کم بھی نہ کرے نے اومن میں قاتل بھی ہاں برے کم بھی کرے داریاں میں محتاط لفظ بولن برے کم بھی کرے داریاں غیبانہ پکاراں کر کے شرک بھی کرے داریاں میڈا کیا بنسی اللہ معاف انہاں نو کریں دے جڑے غیبانہ پکار اللہ تو بغیر کہندی نہ کریں ہر آؤک سوگی اللہ نو چھڈن قتل بھی نہ حق نہ کریں بدکاری بھی میں تو سارے کم کیتے ہوئے نا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو گل سنائی رب العالمین نے اگلی قرآن دی آیتاں نازل چکیتیاں الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما جرا بندہ شرک تے کفر کو توبہ کر گنے نمبر 2 سچا ایماندار بن ونجے عمل بھی نیک شروع کر دے وے میں اللہ کنی اس دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر چھوڑے نا صحابہ سنیہ بھیجا جرا شرک تے کفر تو توبہ چا کرے ایمان قبول چا کرے نیک کمال شروع کر دے وے اللہ گناہاں نو نیکیاں بنا دے دے اسی کی بڑی تفصیل ہے اس آکھا ٹھیک ہے اگو سوال سنا ہے ہائے ہائے اللہ فرمائے نا شرک تو توبہ کرے میں توبہ کرے نا ایمان قبول کرے نا
اللہ نال شرط رہیے نیک عمل بھی کرے جو میرے کو نیک عمل نہ تھے وقت شرک تو توبہ ہو گئی، کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر ہدایت نال جو اللہ فرمائے عامل عملا صالحا نیک میرے کو نیک عمل نہ تھے تا وقت صحابہ نے گل سنائی، اللہ کریم نے قرآن پاک دا مقام نازل چکیتا اے میرے سامنے سورۃ النساء 5واں پارہ رب العالمین فرمائیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 116 یہ حوالہ ہن اور شرک کریں موت آ گئی، بندہ شرک کو توبہ نہیں کر سکا، اللہ کریم قطعاً معاف نہ کرے سی تے شرک تو علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ کریم جہدے واسطے چاسی معاف کر دے سی۔ ساتھیاں ترجمے تے غور کیتا ہے بات کرے سوال ہے شرک کریں دے قرآن منن والے ساتھی میں کچھ دسے سن قرآن دی تائید تھی ونجے اللہ دی رحمت متوجہ ہو ونجے شرک کریں دے موت آ گئی تے شرک تو توبہ نہیں کر سکا معافی ہے تے شرک تو علاوہ جتنے گناہ ہوئے اللہ کریم جہدے واسطے چاسی معاف کر دے سی۔ ہن تا آوان واشیا کھڑ لگا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ان کے سناؤ چا شرک کریں دے موت آ گئی بندے نے توبہ نہیں کی تھی کوئی معافی نہیں، شرک تو علاوہ جہدے واسطے اللہ چاسی معاف کر پتنی میرے واسطے اللہ دی مرضی بندی بھی ہے کہ نہیں بندی اللہ دی مرضی دا تا کہنو کوئی پتہ نہیں۔ یہ فرمایا نا جہدے واسطے چاسی معاف پتہ نہیں میرے واسطے اللہ معافی چاہتا بھی ہے کہ نہیں وات آیا تو ہے اسلامی چ لیکن آیا بڑے لاڈ پیار نالے ایک محاورات بیٹھا کرے نا آیا تو ہے پر آیا بڑے لاڈ پیار نالے ہن میرے واسطے جو اللہ دی مرضی نہ بنی تو وات صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اللہ کریم نے ایک قرآن دا مقام نازل کر چھوڑا 24 سپارہ سورت الزمر فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آیت نمبر 53 سورۃ الزمر 24 پارہ اے میرے گناہگار بندو جنہ اپنی جانہ دے ظلم کیتے نا غلطیاں دے گناہ کر اللہ دی رحمت تو نہ امید نہیں تھی منا اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑے سی۔ واشی آ گیا میری تسلی ہو گئی ہے سامنے آیا خیال کرے اے چاچے دا قاتل ہے ہیک دے بدلے ہیک دی تا اجازت آئی ساتھی سبق بھول گئے ہیک دے بدلے 70 دی اجازت نہیں آپ نے قسم تروڑی تے کفاری ہیک دے بدلے ہیک دی اجازت آئی لیکن ٹر کے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واشی تو چل کے آ گئے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رضا واسطے ساری زیادتی معاف کر چھوڑیے۔ العافون عن الناس ہک مہربانی کریں میرے سامنے نہ بیٹھا کر کنڈ پیچھو بیٹھا کر تو سامنے باندھے میں نو چاچے دیتے ہیں ٹکڑے یاد آنے کتاباں دے اندر لکھا ہوئے جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر زندہ رہے واشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نہیں آندا
اس آخا حضور سائیں دا میں دل لکھایا ہوئے سامنے نہ دا چاچے دے 13 ٹکڑے یاد نہ من جے آونا ہی پہ ونجے ہاتھ کنڈ پالے پاسو آ کے باندھا ہوندا ہائی سامنے نہیں آیا آپ نے اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑا. ان جملے تے اور کرنے دوستاں آیا ہائی تا واشی ہائی آیا ہائی تا واشی ہائی آپ دی محفل جو اٹھے تا رضی اللہ عنہ دے سندہ تے تمغے گھن کے ویدا پیا ہے. ہن اے میں قصہ تا دوستاں نو سنا چھوڑا ہے لیکن ہک مہربانی کرنی ہے ہک ضرور مہربانی کرنی ہے. ساری زندگی صحابہ کرام دی اسلام قبول کرن تو پہلے دی جیری زندگی ہے صحابہ کرام دی اسلام قبول کرن تو پہلے دی جیری زندگی ہے یا اسلام قبول کرن تو بعد اگر انہوں کو کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے جیرا عمل بظاہر سانو درست نظر نہیں پہ آندا صحابہ کرام دی پچھلی زندگی تے بھی انگلی نہیں اٹھاونی اسلام تو بعد والی زندگی تے بھی انگلی نہیں اٹھاونی. جس ویلے اللہ نے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے سانو کے رہا کے انگلی اٹھاون دا. اور کرے ود جملے تھے میں دورے تفسیر دے اندر ہی جملہ سنے نہ ہونا میں نو تساں عمل دی ترکڑی تولنا ہے میں نو تساں دوستاں عمل دے ترازو دے اندر تولنا ہے. مولوی صاحب نماز پڑھ دے کہ نہیں مولوی صاحب دا کردار اعمال ٹھیک ان کے نہیں لین دین درست ہے کہ نہیں مولوی صاحب دے معاملات ٹھیک ان کے نہیں جھوٹا تو نہیں وعدہ خلاف وغیرہ وغیرہ میں نو عمل دے ترازو دے اندر تولنا ہے. کائنات دے ہر انسان نو عمل دے ترازو دے اندر تولنا ہے. کائنات دے چھوٹے تے بڑے ہر بندے نو عمل دی ترکڑی دے اندر تولنا ہے. لیکن صحابہ کرام نو اعمال دے ترازو چ نہیں تولنا صحابہ کرام نو نسبت والے ترازو چ تولنا ہے. صحابہ دی نسبت کہندے نال رب کعبہ دی قسم جڑا صحابہ کرام نو ایک لمحہ آمنہ دلال دی محفل وچ ایمان دی حالت دی پاونا نصیب تھی گیا ہے قیامت آمن والی امت دے اعمال مل کے صحابی دے ایک لازے دی شان دا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے. ایک قصہ تو میں سنا چھوڑے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صرف سمجھاون واسطے لیکن پچھلی زندگی نو سامنے رکھ کے صحابہ کرام دے بارے غلط انگلی اٹھاون دی شریعت دے اندر کوئی اجازت نہیں. سبق کے رہائی کئی ہزار بندے جنت دے اندر بغیر حساب دے داخل تھی سن او بندے کون ہو سن لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرنا لے. اگلی گل سنا ہے قرآن پاک کی چیئے حدیث پاکی جی بڑیاں مثالاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مکہ شریف فتح کرن واسطے ہیں جبل ہندی دے اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لوائے. ہون تا خیر جبل ہندی مٹ چکا ہے وہ جگہ جری ہے حرم شریف دے اندر داخل ہو گئی ہے حصہ بن گئی ہے مسجد شریف دا. جبل ہندی دے اتے میں ایک واری تقریر کی تھی ایک مکان وچ دعا کر کے باہر نکلے ہیں گڈی باہن لگے ہیں دوستاں کہ حضرت پتہ ہی نہیں اے کیڑا پہاڑ ہے. میں کہ نہیں کہ تلے کعبہ شریف نظر آندا ہے کہ اے جبل ہندی ہے فتح مکہ دے موقع تے آمنہ دلال تھا جھنڈا لوایا ہے تو قرآن دا درس بیٹھا دے دے ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء. میں تا گناہگار جیاں بندہ اے دین نال نسبت ہے جو اللہ کریم نے اے سعادتاں نصیب کیتیاں. آپ تلے اترے 200 بندہ سامنے کھلوتا ہے آپ نال ظلم تے زیادتیاں کرن والا جنہ رستے دے کنڈے وچ 3 سال دونی بائی کاٹ کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تے ظلم و ستم دے پہاڑ تروڑے آج سامنے کھلوتے ہیں. آپ نے فرمایا مکے والےو کیڑا سلوک تواڈے نال کراں آج. ایک میں کو اور حدیث یاد آ گئی ہے ذرا سن ہی لو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اے حضور صحیح نے فرمایا خیال کرے آپ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے درباری سوال کیتا
سوال سنے سوال، اللہ اے تا دس سارے بنداں وچوں جتنے بھی انسان تے پیدا کیتے نا سب تو زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟ معاف کرے ساڈے میاں علی دا رواج جیندے گھر دانے اندے کملے ہی سیانے، اساں مال تے عزت تے دولت تے پیسہ اس نو معیار سمجھے، جیندے کول پیسہ تے دولت تے مال بوئے او عزت والا ہے۔ اللہ کریم فرمایا موسیٰ علیہ السلام سب تو زیادہ عزت والا بندہ میں اللہ دے نزدیک ہے اذا قدر غفرا، ہائے ہائے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو زیادہ عزت والا بندہ میں اللہ دے نزدیک ہے جیرے بندے نو بدلے گھنن دی طاقت ہووے تے وقت معاف کر چھوڑے۔ جیرا بندہ بدلہ نہیں گھن سکتا او معاف کرے تا کیرا کمال ہے۔ میں رستے تے ویندی جہاں تے کہ بچے نو چاٹ مار گیا بے قصور تے بچہ کے چاچا میں تینوں کچھ نہ آکھدا، اے کیرا کمال ہے، او بدلہ گھن ہی نہیں سکدا۔ معصوم 5-6 سال دا بچہ ہے، میں جوان بندہ او تک کر کچھ نہیں سکدا۔ کمال اے ہے بدلہ گھنن دی طاقت ہووے تے بندہ معاف کر چھوڑے۔ اللہ فرمائی ذا قدر غفر او کما قال، سب تو زیادہ عزت والا بندہ ہوئے طاقت ہووے تے اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑے۔ ہن آپ سے وسلم دے نال 10,000 صحابہ کرام ہن جاناں دیاں قربانیاں دے والے، آپ نے فرمایا مکے والے ہن دسو کیڑا سلوک کرو تواڈے نال؟ جملہ زبان وچوں نکلا نے سیرت دی کتاباں درج ہے، آکھن گے انت الکریم ابن الکریم، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں تاں معاف کرن والاں دی اولاد ہو، معاف کرن والاں دے خاندان وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 13 سال تساں میرے نال ظلم کیتے، میں آمنہ دلال اللہ دی رضا واسطے معاف کیتے۔ 2000 بندہ دی اے خیال کرے سارے دوست، وہ جڑے چند بندے ایسے ہن جنہ دے بارے آپ نے فرمایا ہے غلاف کعبہ دے اندر مل ونجن تے قتل کرے، انہاں تو ہٹ کے معافی ملدی پئی ہے، انہاں بندہ واسطے معافی کون نہیں؟ واشی رضی اللہ تعالیٰ انہاں وچوں ہے لیکن نس گیا ہے، نکل گیا ہے، جان بچا گیا، باقی کچھ بندے قتل کیتے گئے انہاں واسطے معافی نہیں۔ جویں میں دسے ابن خطل دے بارے بیت اللہ دے خلاف لکا کھڑوتا آئی، اے او بندہ ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف شعر و شاعری کریندا ہے، حضور دی گستاخی کریندا ہے، گستاخ رسول دی سزا سر تن تو جدا۔ جملے تے اور کیتے دوستاں، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ باقی بندے ہاں بھائی سارے آکھن لگے سانو معافی دی امید ہے۔ آمنہ دلال فرمایا اج وہ جواب دے ساں جڑا یوسف علیہ السلام جواب دیتا ہے، لا تسریب علیکم اليوم، میں آمنہ دلال اللہ دی رضا واسطے ساری زیادتیاں معاف کیتیاں۔ 2000 بندے بول پے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر بندے دی زبان تے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ دی معافی دا اعلان سن کے 2000 بندہ اسلام قبول کر ہدا۔ حدیث پاک ہی چاہے موطا امام مالک دے اندر بھی حدیث ہے، باقی سیرت دیاں کتاباں چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف فرماہن صحابہ کرام دی جماعت نال، ایک دیہاتی بندہ آیا عربی ڈیریاں تے رہن والا تے مسجد شریف دے اندر آ کے پیشاب شروع کر دیتا س۔ لاہور نال دوستاں سننے مسجد تو باہر نہ مسجد دے اندر۔ صحابہ کرام اٹھے، آپ نے فرمایا دعو ہو، حدیث سے لفظ چھوڑو چھوڑو کچھ نہ آکھو، کچھ نہ آکھو۔ صحابہ حیران، مسجد ناپاک پیا کریں دے،
روکنا نہیں. جڑے فارغ تھی آپ نے سڈے قریب آیا صحابہ کرام دے تیور ڈٹھے نہ اس نے میں مسجد دے صحن تے فرش کو ناپاک چکیتا. فرش تا میں بیٹھا اگدا کچا صحن ہی ناپاک چکیتا. صحابہ دے تیور ڈٹھے تا اکا حکا پکا تھی گئے, ہوش حواس اڑ گئے, چہرے رتے لال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار نال فرمایا انما المساجد بنیت لذکر اللہ. حدیث لفظ اللہ راضی تھی وی مسجداں اللہ دے ذکر واسطے ہوندیاں, اس کم واسطے نہیں ہوندیاں جرا تے کیتا ہے. اے کرنا ہوئے تا پرے پرے نکل ونجیندے, پردے دی اوٹ وچ بہ کے اے کم کریندے. مسجد تا اللہ دی یاد واسطے ہے ایک ایک کیتا ہی. حضرت بلال نو آپ نے فرمایا پانی دا ڈول گھناؤ. حضرت بلال پانی دا ڈول گھنے, آپ نے فرمایا جگہ نو پاک کرو. حضرت بلال نے صحابہ دے نال مل کے مسجد دی اس جگہ نو پاک کیتا ہے. آپ نے فرمایا اس دیہاتی بندے نو حضرت بلال گھنے. حضرت بلال حضور دے وزیر خزانہ ہن, وزیر مالیات ہن. کوئی شے دیونی گھننی ہوئے تو حضرت بلال دے ہاتھی چاہیے ہر شے. تے شے دیونی ہے گھننی ہے, قرضہ دیونا ہے گھننا ہے وغیرہ, بیت المال گھنوائیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اس نو گھنوائیں بیت المال. کپڑے بھی دے, سواری بھی دے, زاد رات خرچہ بھی دیہاتی بندے نو دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دو منہ چکیتس. صحابہ کرام آکھن لگے مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے واللہ ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑے بڑے استاد ڈٹھے نا, اللہ دی قسم ہے آمنہ دلال دے نال دی سونی زبان والا استاد نہیں ڈٹھا. میں مسجد نو خراب کیتا ہے, آپ نے میری غلطی نو معاف کیتا ہے, کتنے پیار نال سمجھایا ہے. کلمہ جب پڑھا سا آپ نے معافی دا اعلان سن کے کلمہ پڑھ کے آمنہ دلال دی غلامی شامل تھی گیا. حضرت بلال کپڑے دیتے سواری دیتی ہے. حدیث پاک ہی چاہے اپنے قبیلے پہنچے آکھن لگاؤ قبیلے والے ہو سارے نکل خیر ہوئے کیا ڈنڈے چاچا ابا مامے ہو رشتہ دارو ملویرو مسیرو آؤ کہ آکھن لگا تو اس آمنہ دلال دے دروازے تے گھنویاں میں مسجد نو خراب کیتا, آمنہ دلال معاف کر کے کلمہ پڑھا کے میرے دل نو ایمان نال آباد کیتا. حدیث پاک کی چاہے 300 بندے گھن کے آئے اپنی قوم قبیلے تے برادری دے. جڑے مدینے شریف پہنچے اچھی آواز آکھن لگے حضرت 300 بندے برادری تے قوم دے گھن کے آیا, میں نو ہی کلمہ پڑھایا ہوئے انہاں نو ہی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا گھنو. معافی دا نتیجہ کہ نکلا آپ ہی مسلمان تھی گیا, 300 بندہ نو بھی جہنم تو آزاد کروا کے جنت داخل کرون دا سبب بن گیا. آج میں سبق دوستاں نو کیڑا سنایا ہے, اللہ دیاں صفتاں تے ناماں وچوں ہی نہ ہے عفو معاف کرن والا. اللہ چاہتا ہے کہ میریاں صفتاں دی جھلک ہوئے بندہ وچ. کئی ہزار بندے جنتی داخل تی دن بغیر حساب دے, کون ہو سن لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرن والے. کوئی کمی بیشی تھی بھی ونجے سارے اچھی آمین آکھے اللہ سانو ہی معاف کرن دی توفیق عطا فرماوے. سنتا پڑھے.